الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.32 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 32واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 28 یعنی 28۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ کیفا روٹ ورڈ ہے کاف، یا فا سے معنی کیسا، انگلش میں ہاؤ۔ تکفرون روٹ ورڈ ہے کاف، فا را سے معنی تم کفر کرتے ہو، انگلش میں یو ڈس بلیو۔ باللہ کامبینیشن ہے بازر بی اور اللہ کا، بازر بی کے سبب اللہ جا کے اللہ ہی ہو گیا ہے، کمبائن ہوتا ہے تو باللہ ہی پڑھیں گے۔ بازر بی کے معنی سے یا ساتھ کے ہیں۔ اللہ کا روٹ ورڈ الف لام ہا سے معنی معبود یا اللہ، دونوں کمبائن ہوں گے تو پڑھیں گے اللہ کے ساتھ، ان انگلش ان اللہ۔ وکنتم کامبینیشن ہے وا اور کنتم کا، وا کے معنی اور کے ہیں، کنتم کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون سے معنی تم تھے، دونوں کمبائن ہوں گے تو پڑھیں گے اور تم تھے، انگلش میں وائل یو ور۔ نیکسٹ دیکھیں امواتا، روٹ ورڈ ہے میم واو تا سے معنی مردہ یا بے جان، انگلش میں ڈیڈ۔ نیکسٹ لائن دیکھیں فاحیاکم، کامبینیشن ہے فا اور احیاکم کا، فا کے معنی پس کے ہیں، احیاکم کا روٹ ورڈ ہے ہا یا سے معنی اس نے تم کو حیات دی، یہ دو کمبائن ہوں گے تو ہوگا پس اس نے تم کو حیات دی، انگلش میں دین ہی گیو یو لائف۔ ثم روٹ ورڈ ہے سا میم سے معنی پھر، انگلش میں دین۔ یمیتکم روٹ ورڈ ہے میم واو تا سے معنی تمہیں موت دے گا، انگلش میں ہی ول کاز یو ٹو ڈائی۔ ثم معنی ہے سا میم سے اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہے پھر، انگلش میں دین۔ یحییکم روٹ ورڈ ہے ہا یا سے معنی تم کو حیات دے گا، انگلش میں ہی ول گیو یو لائف۔ لاسٹ لائن دیکھیں ثم روٹ ورڈ سا میم سے ہے معنی پھر، انگلش میں دین۔ الیہ روٹ ورڈ ہے الف لام یا سے معنی اس کی طرف، انگلش میں ٹو ہم۔ لاسٹ لائن دیکھیں ترجعون روٹ ورڈ ہے را جیم عین سے معنی تم لوٹو گے، انگلش میں یو ول ریٹرن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ سے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، جب کہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ سے، جب کہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ ہاؤ یو ڈس بلیو اللہ۔ وکنتم امواتا فاحیاکم while you were dead then he gave you life۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم then he will cause you to die then he will give you life۔ ثم الیہ ترجعون then to him you will return۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں۔ How you disbelieve Allah while you were dead then he gave you life, then he will cause you to die then he will give you life,
then to him you will return. अब देखें तफसीर आयत। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे और क्यों कर हुई, ये राज और पुरासरार हकीकत है। यानी साइंसदानों की नज़रों में बिगिनिंग ऑफ लाइफ जो है अभी तक सीक्रेट बना हुआ है। इंसान तो ये जान चुका है कि गैर नामियाती अनासिर से नामियाती मुरक्कब कैसे तैयार किए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से कैसे फॉर्म होता है, ये तो इंसान समझ चुका है। लेकिन ये नहीं जान पाया कि ये नामियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस तरह ज़िंदा खलिए बन जाते हैं। यानी वो जब सेल्स फॉर्म बनते हैं, सेल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो उसमें ज़िंदगी कहाँ से आती है, ये साइंसदान अभी नहीं समझ पाए। ज़िंदगी एक राज होने के अलावा अल्लाह की निशानियों में से एक अहम निशानी है। ज़िंदगी, हयात, लाइफ दरअसल है क्या, ये एक राज है अभी जो साइंसदान रिज़ॉल्व नहीं कर पाए उसको। ये अल्लाह की निशानियों में से एक अहम निशानी है। तौहीद पर क़ायम होने वाले दलाइल में से एक अहम तरीन और वज़नी दलील है। चूँकि हयात सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं दे सकता, लिहाजा हयात एक दलील है वहदानियत की, तौहीद की। कुरान में अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया कि कायनात की तख्लीक़ पर गौर व फ़िक्र करने के साथ साथ अपनी तख्लीक़ पर भी गौर करें ताकि उसकी कुदरत का हमको अंदाज़ा हो। यानी अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ का भी ज़िक्र कर रहे हैं कुरान में और अपनी तख्लीक़ का भी ज़िक्र कर रहे हैं, अपनी यानी इंसान की। और इंसान को ये हुक्म देते हैं, नसीहत करते हैं कि वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ पर भी गौर करे और अपनी तख्लीक़ पर भी गौर करे। यहाँ देखें सूरह जासिया में, इन्ना फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिल मुमिनीन, बेशक आसमान और ज़मीन में मोमिनीन के लिए निशानियाँ हैं। वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून, और नेज़ तुम्हारे पैदा करने में यानी इंसान की तख्लीक़ में और जानवरों के फैलाने में यकीन वालों के लिए निशानियाँ हैं। यानी अल्लाह से लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग मिरेकल्स पूछते थे। अगर हकीकत में मिरेकल्स चाहिए, अल्लाह की निशानियाँ चाहिए, तो उस बंदे को ज़मीन व आसमान पे गौर करना काफ़ी हो जाएगा और उसकी अपनी तख्लीक़ पर गौर करना उस बंदे के लिए काफ़ी हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमको जन्म दिया जब हम नहीं थे, फिर जन्म देता है, फिर मौत देता है, फिर दोबारा उठा खड़ा करेगा हमको। इन सारी बातों में अल्लाह की निशानियाँ हिडन हैं। सीक्रेट ऑफ लाइफ, साइंसदान क्या कहते हैं देखेंगे अबाउट दी सीक्रेट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का राज क्या है उनके लिहाज से। ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज़ अ न्यूक्लियस, यानी मखलूक चाहे कोई भी हो, उसके बॉडी के जितने सेल्स होते हैं, चाहे हड्डी के सेल्स हों, ब्लड के सेल्स हों या स्किन सेल्स हों, कोई भी सेल हो, एक सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। हर एक सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर क्रोमोसोम्स को जब खोला जाता है तो उसमें डीएनए होते हैं। जैसा लेफ़्ट साइड तस्वीर में देखें, सेल हैज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैज़ क्रोमोसोम्स, सेवरल क्रोमोसोम्स, एंड ईच क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। जो लैडर टाइप दिख रहा है, जो सीढ़ी नुमा दिख रहा है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड होती है, हिडन होती है। इस इंफॉर्मेशन से इंसान का एक एक सेल फॉर्म होता है। इंसान की सारी फिज़िकल बॉडी इस हिडन इंफॉर्मेशन से शेप लेती है। इसी तरह हर मखलूक में उसका अपना डीएनए होता है जिसके सबब वो मखलूक की फ़िज़िकल बॉडी शेप लेती है। ये कहते हैं साइंसदान, ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज़ अ न्यूक्लियस, ईच न्यूक्लियस हैज़ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जेनेटिक डिज़ाइंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेल फॉर्मेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यानी ये क्रोमोसोम्स में ही हमारे बॉडी के जितने सेल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हिडन होती है। अ क्रोमोसोम हैज़ अ साइज़ ऑफ 5 माइक्रोन, यानी बहुत ही छोटा होता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इसको। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, यानी क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए के, जैसा आपको दिखाया जा रहा है। डीएनए विड्थ इज़ हार्डली 2 नैनोमीटर, यानी 2 × 10⁻⁹ ये भी बहुत छोटा होता है। The plans for making all types of body cells are coded in the form of DNA, which is the minutest unit of the life. यानी इंसान की ज़िंदगी का, उसकी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट डीएनए होता है और जिस्म के सारे सेल्स इसी डीएनए से फॉर्म होते हैं। Each DNA with its extensive and invisible information is one of the amazing portents of our Lord and the reflection of His knowledge and wisdom. यानी हर छोटे से डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम रीड आउट करना चाहें तो कई साल लग जाते हैं और ये एक डीएनए हर किस्म के बॉडी सेल्स को बनाने में कामयाब हो जाता है। ये है अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी और उसके लामहदूद
علم اور حکمت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ تفسیر آیت کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آیات میں اللہ نے برہان ربوبیت کو پیش کیا، یعنی اپنے رب ہونے کے دلائل کو پیش کیا، یعنی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارے بزرگ یعنی بڑے لوگ اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کا پرورش کرنے والا پروردگار اور رب اللہ ہی ہے۔ ربوبیت رب سے ہے، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، نرش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیتوں میں بتایا ہے کہ ہماری پرورش کرنے والا بھی وہی ہے، ہمارے جتنے فور فادرز گزرے ہیں ان کی پرورش کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب اس آیت میں برہان خالقیت پیش فرماتا ہے، یعنی کریشن کے دلائل وہ پیش کرتا ہے، نشانیاں پیش کرتا ہے اور لوگوں کو ان کے مخلوق ہونے پر توجہ دلاتا ہے، یعنی ہم جو ہیں اللہ کی مخلوق ہے، اس طرف ہماری اٹینشن فوکس کرتا ہے۔ کیا تم 100 یا 200 سال پہلے تھے یا 100 یا 200 سال بعد رہو گے؟ موت ایسی چیز نہیں جس سے کوئی انکار کر سکے۔ یعنی سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ اب اراؤنڈ 100 ایئرس بیک ہم وجود میں نہیں تھے، اس طرح آفٹر 100 ایئرس بیک ہم پھر ڈس اپیئر ہو جائیں گے، ہے بیچ میں حیات تو یہ صرف اللہ کی سبب ہے، موت کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ نہ فرعون رہا نہ حامان، یعنی یہ لوگ خدائی کا دعویٰ کرے لیکن پھر بھی مٹ گئے، نہ شداد نہ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا لیکن وہ اپنی زندگی کو ہی نہیں بچا سکے۔ ہزاروں آئے اور خدائی دعوے بھی کیے مگر ہوا کیا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور آپ کے پروردگار کے ساتھ باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ یعنی سارے انسان آئے اور چلے گئے، ہر انسان کو فنا ہے، ہر انسان کو موت ہے اور باقی رہنے والی ذات ہمارا رب ہی ہے جو ذو الجلال ہے اور والاکرام ہے۔ تمہارا وجود دو عدموں کے بیچ ہے، یعنی انسان کے وجود کی بات یہاں ہو رہی ہے، اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ آج ہم موجود ہیں، آج موجود ہونے سے پہلے یعنی ہم پریزنٹ ہے، پہلے ایبسنٹ تھے، پریزنٹ ہونے کے بعد پھر ایبسنٹ ہو جائیں گے۔ ایبسنس کو عدم کہتے ہیں، دو ایبسنس کے بیچ ہماری یہ پریزنس ہے، پہلے بھی عدم تھا بعد بھی عدم، یعنی پہلے بھی ایبسنٹ تھے ہم، پھر موت کے بعد ایبسنٹ ہو جائیں گے۔ تمہارا وجود کیا ہے؟ لوہار کے ہتھوڑے کے نیچے سے اڑنے والی چنگاریاں، یعنی اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اتنی مختصر جیسے کہ لوہار ہے اور اپنی ہتھوڑی سے لوہے کو مار رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے چنگاری آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، بس ہماری زندگی بھی اتنی ہی مختصر ہے۔ اس ادنا سی زندگی پر کیوں پھول رہے ہو؟ تمہارا وجود تمہارا ذاتی نہیں ہے، یعنی انسان کو یہاں تاکید کی جا رہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی پر غرور کس بات کا، جبکہ ہمارا وجود بھی اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آخر یہ آیا کہاں سے؟ ایک ایسی ذات کے پاس ہے جس کا وجود اصلی ہے، ذاتی ہے، یعنی اللہ کا وجود ذاتی ہے، اصلی ہے، ہمارا وجود اس کا دیا ہوا ہے، وہ حق ہے، یعنی اللہ حق ہے، وہ صمد ہے، تم بندے ہو، اس کے مخلوق ہو، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سب اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صرف خدا کو مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ ہمارا ایمان خوف و رجا دونوں کے درمیان رہنا چاہیے، یعنی صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہم کو نیک اعمال بھی کرنا چاہیے، اللہ سے ہم کو خوف بھی رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گناہوں کے سبب ہم کو گرفت میں نہ لے لے، اور اللہ سے ہم کو امید بھی رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو نیک کام کیا اللہ تعالیٰ اس کو وزن ضرور دے گا۔ دنیا میں اگر سزا و جزا نہ ملے تو قیامت ہونے والی ہے، احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے، وہ ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا، نیک کو نیکی کی جزا دے گا اور بد کو بدی کی، یعنی ہمیشہ دنیا میں ہی ہر ایک کو جزا نہیں مل جاتی بلکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو اس کی جزا آخرت میں ضرور دی جاتی ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں بھی رکھتا اس کو ضرور سزا اس کے گناہوں کی دی جائے گی۔ جو سوتا ہے وہ جاگے گا، جو جاگتا ہے وہ سوئے گا، یعنی جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، پھر جو مرے گا وہ ضرور دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ ہم کہاں تھے دنیا میں آنے سے پہلے؟ تھوڑا سوچیں، ہماری روحیں اللہ کے پاس تھیں، اس کی رحمت نے ہم کو ظہور کا لباس پہنایا، اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہماری روح کو ایک جسم عطا کیا، ہمارے وجود کو ظہور میں لایا، ظاہر کیا اس دنیا میں۔ اب ہم کو ایسے کام کرنے چاہیے جو اس سے جدائی نہ پیدا کرے، دوری کا باعث نہ بنے، غضب کا موجب نہ ہوں، یعنی اللہ نے رحم فرما کر ہم کو زندگی عطا کی تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ایسے گناہ نہ کریں، ایسی غلطیاں نہ کریں، ایسی نافرمانی نہ کریں کہ وہ ہم سے دور ہو جائے، ہم اس سے دور ہو جائیں۔
خوشی خوشی مریں اور عزت کے ساتھ اٹھیں، یعنی نیک کام کریں، مریں بھی تو خوشی سے اور پھر دوبارہ اٹھیں بھی تو عزت کے ساتھ، اور خدا کی رضامندی کی جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کر لیں اپنے نیک اعمال سے، اللہ کی بندگی اور اس کی فرما برداری کر کے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس لیسن میں ہم نے دیکھے، زندگی یعنی حیات ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے۔ اللہ کے وجود اور توحید کے محکم دلائل میں سے ایک اہم دلیل حیات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں اس کے ایگزسٹنس پہ ایک دلیل ہے ہماری اپنی حیات۔ حیات کی تخلیق صرف اور صرف ہمارے خالق سے ہی ممکن ہے، یعنی ساری مخلوق کو حیات دینا، ان کو پیدا کرنا، حیات دینا اور موت دینا صرف اور صرف اللہ ہی کے بس کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔